نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. قرآن کریم کی یہ دو آیات پوری حکمت و دانائی کے خزانے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا، نیکی کا کام کیا، کوئی بھلائی والا کام کیا، یارہ ہو تو اس عمل کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی، برا عمل کیا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اپنے سامنے پالے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر جان جو عمل اس نے کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پالے گی. تو خصوصاً جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہر لحاظ سے ہر آدمی فارغ ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری فراغت کے لمحات کن اعمال کے اندر گزر رہے ہیں، کیا خیر کے اندر یا پھر شر اور برائی کے اندر. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو سینوں میں، دلوں کے اندر برے ارادے، برائیاں، برے اعمال چھپائے ہوئے ہوگا، یا کسی قسم کے بھی اعمال وہ سامنے حاضر ہو جائیں گے، حاصل کر لیے جائیں گے. کہیں فرمائے یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھول دیے جائیں گے، راز نہیں رہیں گے، چھپی چیزیں چھپی نہیں رہیں گی، سامنے کر دی جائیں گی. تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میری تنہائیاں، میری خلوت کس انداز سے گزر رہی ہے. کیا میری تنہائی میری اجتماعی زندگی سے زیادہ پاکیزہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہم لوگوں کے سامنے اجتماعی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر نیک اور پارساں ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن خلوت کے اندر، برے اعمال کے اندر مبتلا ہیں، تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگی. کیونکہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کی تنہائیاں، ان کی خلوتیں، ان کی معاشرتی زندگی سے زیادہ پاکیزہ ہوتی ہیں، زیادہ واضح ہوتی ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہیں میری خلوت اور میری جلوت، میرا ظاہر اور میرا باطن کیا ایک ہی حالت میں ہے؟ اگر ہمارے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگی. خصوصاً نبی علیہ السلام کا وہ فرمان جو بڑا ہی دل کو دہلا دینے والا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ، فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو بڑا اچھی طرح جانتا ہوں. یأتون یوم القیامت بحسنات، جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، اور اتنی بڑی
فرمایا امثال جبال تہامہ بیزن، جیسے تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. ایک عرب میں مشہور علاقہ تھا جس کے پہاڑ بڑے بڑے اونچے اور بڑے پہاڑ تھے. تو فرمایا کہ تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ان کی نیکیاں ہوں گی. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان سب کی نیکیوں کو، اتنے بڑے بڑے پہاڑ نما نیکیوں کو اللہ سب کو راکھ بنا دے گا. وہ راکھ بن کر بکھر جائیں گی، ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی مول نہیں ہو، کوئی وزن نہیں ہوگا. جب یہ بات کہی گئی تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا وجلہم لنا، اللہ کے رسول ہمیں ذرا ان کی وضاحت تو فرمائیں، ان کی صفت بیان کیجیے، ان کا وصف بیان کیجیے، ان کی کوئی تعریف اور پہچان کرائیے، وہ کون لوگ ہوں گے کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں اور ساری رائیگاں اور بیکار چلی جائیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم من اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہاری طرح ہی ہوں گے، یاخذون من اللیل کما تاخذون، جیسے تم دن کو بھی عبادت کرتے ہو، رات کو تہجد پڑھتے ہو، وہ لوگ بھی نمازیں پڑھیں گے، رات کو نیکیاں کریں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، نیکیاں کرنے والے ہوں گے. لیکن وَلَكِنَّهُمْ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، ان کی جو سب سے خطرناک عادت ہوگی وہ یہ ہے کہ جب وہ خلوت میں جاتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے، تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے، بڑے بڑے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے تھے. تو بھائیو، ہم میں سے ہر شخص یہ فکر کرے اور یہ سوچے کہ میرا ظاہر اور میرا باطن ایک جیسا ہے. اگر ہمارا ظاہر پاکیزہ ہے، لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، لیکن تنہائی میں ہم نہ اپنی آنکھوں کی فکر کرتے ہیں، اپنی دی ہوئی اللہ کی نعمت آنکھوں کو بھی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے کے اندر، کانوں کو حرام کردہ چیزوں کے سننے کے اندر، فحش چیزیں سننے، فحش دیکھنے کے اندر گزارتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی نیکیوں کی فکر کر لینی چاہیے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ العینان زناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا حرام کردہ چیز کو دیکھنا ہے. فرمایا ہاتھ زنا کرتی ہیں، غیر محرم عورتوں کو چھوتے ہیں، فرمایا یہ بھی زنا ہے ہاتھوں کا. جو ٹانگیں برائی کی طرف چل کے جاتی ہیں، یہ ٹانگوں کا زنا ہے. تو بھائیو، ہمیں فکر کرنا ہوگی، خصوصاً ان حالات میں، جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ان الہلکۃ کل الہلکہ ان تعمل بالسیئات فی زمن البلاء، سب سے بڑی تباہی اور بربادی اس قوم کی یہ ہے کہ جس قوم پر کوئی بلا، آزمائش، وبا پھیلی ہو اور وہ پھر بھی گناہ ہی کرتے چلے جا رہے ہو. یہ سب سے بڑی تباہی ہے، یہ سب سے بڑی بربادی ہے. لیکن اگر آج ہم بھی ان وبائی امراض کے پھیلنے میں ہر شخص اپنے کاروباری حالات سے فارغ ہو چکا ہے، حالات بڑے ہی سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں، گزرانے زندگی تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، ہماری خلوت ہمیں گناہوں کی طرف مجبور کرے، گناہوں پر ہم مصر رہیں، اپنی اصلاح نہ کی، اپنا رویہ نہ بدلا، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، بھائیو پھر یہ بہت بڑی تباہی ہے انسان کے لیے. جبکہ سختی آنے پر تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پوری قوم کو، بلکہ ہر ملک میں لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ فراغت کے لمحات اللہ کی اطاعت میں گزارے جائیں، نافرمانیاں بڑھ گئی ہیں، گناہ بڑھ گئی ہیں. جبکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. قاضی شرح بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے، کچھ لوگوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا،
کہا بھی کیا ہوا کھیل رہے ہو؟ کہنے کہ قد فرغنا اليوم، آج ہم فارغ ہیں، ہمیں چھٹی ہے یا ہم اپنے کام سے فارغ ہوئے تو ہم نے کھیلنا شروع کر دیا۔ تو فرمانے لگے پوچھا ابی ھذا امر الفارغ، کیا فارغ ہونے والے آدمی کو ان کاموں کا حکم دیا گیا ہے؟ رب کا قرآن تو یہ کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ فارغ ہو گئے ہیں، کام کاج سے فارغ ہیں، کوئی مشغولیت نہیں ہے، فَانْصَبْ، پھر کھڑے ہو جائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے۔ اور اگر ہم فارغ ہو کر رب کی طرف رجوع نہ کریں بلکہ اللہ سے دور ہٹیں، شیطان کی پیروی کریں، نہ آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، اللہ کی نافرمانی کی طرف، تو بھائیو پھر تباہی ہے۔ جبکہ اہل علم سلف صالحین میں سے کہتے ہیں اذا قلت کلمۃ فتذکر سمع اللہ فیک، جب تم کوئی بول بولتے ہو تو اللہ کی قوت سماعت کو یاد کرو کہ اللہ ہر چیز، چونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے، اور جو میں بول اللہ کی نافرمانی والا بول رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ شَيْئًا فَتَذَكَّرْ رُؤْيَةَ اللَّهِ فِيكَ، اگر تم کسی چیز کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہو، کسی چیز کو دیکھتے ہو، تو اس سے پہلے اللہ کی رؤیت، اللہ کا جو دیکھنا ہے بندے کی ایک ایک آنکھوں کے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو اتنا جاننے، فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت، آنکھیں ذرا برائی کو دیکھتی ہیں، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو سینوں کے اندر گناہ چھپائے ہوئے اللہ تو ان سے بھی واقف ہے۔ تو جب تم کسی چیز کو دیکھتے تو فوراً یہ دیکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَإِذَا عَمِلْتَ عَمَلًا، اور جب تم کوئی عمل کرتے ہو، فَتَذَكَّرْ عِلْمَ اللَّهِ فِيكَ، تو پھر اللہ کا کامل علم جو ہے وہ اپنے بارے میں یاد کرو کہ اللہ میری ایک ایک نقل و حرکت سے واقف ہے، میرا ایک ایک بول، میرا ایک ایک عمل وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو بھائیو جب ہم یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر اللہ کی حیا زیادہ ہوگی۔ آج ہمیں اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی بہنوں سے، اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے تو حیا آتی ہے، ان کے سامنے ایسی بات نہیں کہتے، ایسا کام نہیں کرتے کہ کہیں گے بھئی یہ ایسے کام کرتا ہے۔ ہمیں اولاد کی، بیوی کی، بھائیوں کی، والدین کی تو حیا یاد آ جاتی ہے، لیکن ہمیں اللہ سے حیا نہیں آتی۔ کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ 20 سال گزر گئے، کبھی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، صرف اس لیے کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوں۔ مدینے کے بہت بڑے محدث امام مالک بن دینار، بہت عابد و زاہد، ان کی چھت کا شاہتیر ٹوٹا ہوا تھا۔ کوئی مہمان نے کہا آپ کی تو چھت کا شاہتیر ٹوٹا ہوا ہے، کہتے ہیں میں نے کبھی چھت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، ہر وقت اپنی آخرت کی فکر میں رہتے تھے، آخرت کی فکر، اللہ کی حیا اپنے عمل کے اندر، اپنے قول کے اندر، اپنے فعل کے اندر، کہ آج ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے، ہم کوئی بات کہنے لگتے ہیں یا کوئی عمل کرنے لگتے ہیں تو کیا اللہ سے ہمیں حیا آتی ہے؟ اگر نہیں آتی تو بھائیو پھر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ صرف زبان سے سبحان اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کلمات کہنے، یہ اللہ کا ذکر تو ہے، لیکن سب سے افضل صورت جو اللہ کے ذکر کی، اللہ کی یاد کی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کا اصل مفہوم کیا ہے کہ جب تم کوئی نافرمانی، شیطان تمہیں ابھارے نافرمانی پر، تو فوراً اللہ کو یاد کرو، یہ ہے اللہ کو یاد کرو۔ اگر ہم نے تسبیح پکڑی ہے، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن نظریں ہماری برائی کی طرف ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن بد نظری کے اندر مبتلا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں بری باتیں سن رہے ہیں، تو پھر سمجھیں کہ ہم نے اللہ کو صحیح معنی میں یاد نہیں کیا۔ اللہ کو یاد کرنے والا صحیح معنی میں وہ ہے کہ جب برائی کا تصور بھی آئے تو فوراً اللہ کو یاد کرے۔ تو اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ظاہر کی بجائے اپنے باطن کی زیادہ فکر کرنے والا بنائے۔
اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ پاکیزہ بنا دے، عفت و پاک دامنی عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔